السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راحیل ارشد اور آپ کو اردو انسائیکلوپیڈیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جب سے ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا ہے، پاکستان کے ہر شخصی زبان پر کرتارپور کا نام ہے، لیکن ابھی تک ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ کرتارپور راہداری کو کھولنے کے کیا فوائد ہیں اور سکھوں کے لیے گردوارہ دربار صاحب کی کیا اہمیت ہے۔ گرو نانک دیو جی، جو کہ سکھ مذہب کے بانی تھے، 1521 میں اپنی زندگی کے 52 سال گزارنے کے بعد اس مقام پر پہنچے اور یہاں پر قیام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اس مقام کو کرتارپور صاحب کا نام دیا اور زندگی کا باقی حصہ اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتے ہوئے گزارا۔ گرو نانک کے پیروکاروں میں مسلمان بھی شامل تھے اور وہ انہیں ایک ولی سمجھتے تھے۔ ان کی وفات 22 ستمبر 1539 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی وفات سے منسوب سکھ مذہب میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب گرو نانک کی وفات ہوئی تو مسلمان جو ان کو ولی کا درجہ دیتے تھے، انہیں مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق دفنانا چاہتے تھے، اور ہندو سکھ جو انہیں اپنے نئے مذہب کا بانی سمجھتے تھے، وہ ان کا سنسکار کرنا چاہتے تھے۔ اس بحث کا فیصلہ یہ ہوا کہ مسلمان اور سکھ دونوں پھولوں کے ہار گرو نانک کے جسم کے ساتھ 3 دنوں کے لیے رکھیں گے۔ مسلمانوں اور سکھوں میں جس کے بھی پھول 3 دن بعد تک تازہ رہیں گے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کریں گے۔ 3 دن کے بعد جب گرو نانک کے جسم سے کپڑا ہٹایا گیا تو دونوں ہاروں کے پھول تازہ تھے، لیکن گرو نانک کا جسم غائب ہو چکا تھا۔ اب مسلمانوں اور سکھوں نے اپنے اپنے پھول سمیٹے اور چادر کے 2 ٹکڑے کیے۔ مسلمانوں نے اپنے پھول اور آدھی چادر دفنا دی اور اس جگہ پر مزار بنا دیا، اور ہندو سکھوں نے اپنے عقیدے کے مطابق آدھی چادر اور پھول جلا دیے اور راکھ کی سمادھی بنا دی، اور اس جگہ پر تاریخ کے پہلے گردوارے کا قیام ہوا اور اس کا نام گردوارہ دربار صاحب رکھا گیا۔ اس گردوارے کا فاصلہ بھارتی سرحد سے صرف 4 کلومیٹر ہے اور یہ پاکستان کے ضلع نارووال کی حدود میں واقع ہے۔ لاہور سے اس کا سفر 130 کلومیٹر ہے اور یہاں پر پہنچنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ یہ گردوارہ تحصیل شکر گڑھ کے ایک چھوٹے گاؤں کوٹھے پنڈ میں دریا راوی کے مغربی جانب واقع ہے۔ راوی کی مشرقی جانب خاردار تاروں والی بھارت کی سرحد ہے۔ پاکستان میں واقع سکھوں کے دیگر مقدس مقامات ڈیرہ صاحب لاہور، پنجہ صاحب حسن ابدال، جنم استان نانکانہ صاحب کے برعکس یہ سرحد کے قریب ایک دور دراز گاؤں میں واقع ہے۔ گردوارے کی عمارت کے باہر ایک کنواں ہے جسے گرو نانک دیو جی سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس بارے میں سکھوں کا عقیدہ ہے کہ یہ گرو نانک کے استعمال میں رہا، اسی مناسبت سے اسے سری کھوہ صاحب کہا جاتا ہے۔ کنویں کے ساتھ ایک بم کا ٹکڑا بھی شیشے کے شوکیس میں نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس پر درج تحریر کے مطابق یہ گولہ بھارتی فوج نے سن 1971 کی بھارت پاکستان کی جنگ کے دوران گردوارے کو تباہ کرنے کے لیے پھینکا تھا، جو کنویں میں گرا اور پھٹنے سے بچ گیا اور گردوارہ محفوظ رہا۔ گردوارے میں ننگے سر جانے کی ممانعت ہے۔ گردوارے کے خدمتگاروں میں سکھ اور مسلمان دونوں شامل ہیں اور ہر آنے والے کے لیے یہاں لنگر کا بھی اہتمام ہے۔ بابا گرو نانک کو مقامی مسلمان ایک برگزیدہ ہستی کا درجہ دیتے ہیں، جبکہ سکھ انہیں سکھ مذہب کا بانی سمجھتے ہیں۔ گردوارے کی مرکزی عمارت کے باہر کشادہ صحن واقع ہے، جہاں لنگر خانہ اور یاتریوں کے لیے کمروں کا انتظام ہے۔ گردوارے کی قدیمی عمارت دریائے راوی میں آنے والے سیلاب میں تباہ ہو گئی تھی۔ موجودہ عمارت سن 1920 سے 1929 کے درمیان 1,35,600 کی لاگت سے پٹیالہ کے مہاراجہ سردار بھوپندر سنگھ نے تعمیر کروائی تھی۔ اس کے بعد 1995 میں پاکستان کی حکومت نے اس گردوارے کی دوبارہ سے مرمت کروائی تھی۔ 1947 میں قیام پاکستان سے لے کر 2000 تک یہ گردوارہ مکمل طور پر بند رہا۔ 53 سال بعد حکومت پاکستان نے اس گردوارے کو کھولنے کی اجازت دی۔ سرحد کی دوسری جانب سے یاتری گردوارے کے درشن کے لیے دوربینوں کا استعمال کرتے تھے۔ کرتارپور راہداری کو کھولنے کے بارے میں پہلی بار 1998 میں دونوں ملکوں کے درمیان مشاورت ہوئی۔ سکھ برادری کا یہ مطالبہ بہت پرانا تھا، لیکن دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات کی وجہ سے یہ معاملہ طول پکڑتا رہا۔ 1999 میں ہندوستان کے اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی جب پاکستان بس کے ذریعے آئے تو اس وقت کے ہمارے صدر پرویز مشرف نے سکھوں کے لیے بغیر ویزے کے داخلے کا معاہدہ کیا، اور ساتھ ہی صدر پاکستان نے ہندوستان کی سرحد سے گردوارے تک پل بنانے کے لیے ٹینڈر جاری کر دیے۔
لیکن اس معاہدے کے مکمل ہونے میں ہندوستان کی ہٹ دھرمی آڑے آئی اور گزشتہ 2 دہائیوں سے ہندوستان جھوٹ بولتا رہا کہ تاخیر پاکستان کی جانب سے ہے۔ اگست 2018 میں جب نوجوت سنگھ سدھو جو کہ بھارتی پنجاب کے وزیر ہیں، کرکٹ کے دور کے دوست وزیر اعظم عمران خان کی تقریب حلف برداری میں آئی اور وہاں ان کی ملاقات پاکستان کے جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہوئی اور دونوں گلے ملے، جس پر نوجوت سنگھ کو ہندوستان میں تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن سدھو کے مطابق جنرل باجوہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ گرو نانک کی 550ویں سالگرہ سے پہلے یہ راہداری کھول دی جائے گی۔ اس ملاقات کے بعد سکھ برادری کے مطالبے نے زور پکڑا اور بھارت کو اپنی ہٹ دھرمی سے باز آنا پڑا۔ بالآخر 28 نومبر 2018 کو ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے کرتارپور راہداری کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر ہمارے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ میں آج اپنے سکھ دوستوں کے چہروں پر ایسی خوشی دیکھ رہا ہوں جیسی ہم مسلمانوں کو مدینہ جانے پر ملتی ہے، اور نوجوت سنگھ سدھو نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے 3 ماہ پہلے جو پودا لگایا تھا آج وہ ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اب میں آخر میں اپنے کچھ سکھ دوستوں کے اس خوشی کے موقع پر اظہار کیے گئے تاثرات و جذبات سناتا ہوں۔ ہاں جی، اسی ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਟਸ ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਡ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ۔ اس کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔